جب ہم حدود کی بات کرتے ہیں تو ایک جسد خاکی، ایک جسم آپ کے سامنے مجسم ہے. آپ مجھے جانتے ہیں. اس جسم، اس ماس، اس جلد اور اس کے اندر جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ کی آنکھوں کو نظر آتا ہے، اس حوالے سے آپ مجھے جانتے ہیں. یہ میز پڑی ہوئی ہے، جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، صوفہ وغیرہ، یہ سب مادہ ہے، میٹر ہے. اس کی ایک ساخت ہے، اس کا ایک حجم ہے. مگر جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، جو میرے اور آپ کے درمیان میں ہے اور ان چیزوں کے درمیان میں ہے، حد فاصل ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سب الگ چیزیں ہیں، تو یہ درمیان میں جو نظر نہیں آ رہا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، خلا ہے. مادے کی مختلف اقسام ہے، مگر کیونکہ جو گیس ہے، جو کہ ہر چیز کا سٹرکچر کا مائکرو بلکہ نینو حصہ ہے، نینو، مائکرو سے بھی چھوٹا نینو حصہ ہے. نائٹروجن، کاربن، آکسیجن اینڈ ہائیڈروجن. ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اینڈ کاربن، یہ 4 عناصر ہیں جن سے مسلمان بھی بنتا ہے اور کافر بھی بنتا ہے. نہیں ہوں یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. مگر یہ جو 4 عناصر ہیں، ان سے ہر چیز، تقریباً ہر چیز مارز وجود میں آتی ہے. مگر کیا آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ اس وقت نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ کو ہائیڈروجن نظر آ رہی ہے؟ کیا آکسیجن جس میں میرا سانس چل رہا ہے، میرا وجود چل رہا ہے، میری انرجی چل رہی ہے، میری توانائی چل رہی ہے، کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اور کیا جس طرح سے یہ نیچر پورا اس کا ایک قدرت کا سرکل چل رہا ہے، نائٹروجن کی بنیاد، نائٹروجن سائیکل، چیزیں بنتی ہیں، زمین پہ گرتی ہیں، نباتات، پھل، پھول، پتے، اور وہ چلے جاتے ہیں مٹی میں، اور پھر نائٹروجن سائیکل وجود میں آتی ہے، اور وہ پھر ایک کھاد بنتے ہیں، فرٹیلائزر بنتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے. تو کیا یہ نظر آ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ نظر نہیں آ رہے، مگر نینو لیول پر، مائکروسکوپک بھی، الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا بھی وجود ہے. یہ جسد خاکی موجود رہتا ہے، مگر جب اس میں سے انرجی چلی جاتی ہے، اس میں توانائی جو ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے، اس کو ہم اسپرٹ کہتے ہیں، اس کو ہم سول کہتے ہیں، اس کو ہم روح کہتے ہیں. تو جب وہ چلی جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، تو جسد خاکی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، مگر اب وہ لاشا ہے. تو کیا ہمیں اس جسم کو، جس کے حواس خمسہ ہیں، 5 حصے ہیں، ذائقے ہیں، خوشبوئیں ہیں، احساس ہے، محسوسات ہیں، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، درد ہے، دیکھنے میں سبزہ ہے، خوبصورتی ہے، اگلینس ہے، کرخت ہے، اور سننے میں یہ خوبصورت موسیقی ہے، جھرنے ہیں، آوازیں ہیں، پانی کی بہنے کی آواز ہے، بوندوں کے برسنے کی آواز ہے، کوے کی کائیں کائیں ہے، چڑیوں کا چہچہانا ہے، گدھے کی وہ جو گدھے کی آواز ہے، صوت الحمیر. یہ سب جو ہیں ہمارے اوپر کچھ واردات قلب اور واردات ذہن ان سے جڑی ہوئی ہیں، ان حواس خمسہ سے. یہ کہیں پروسیس ہوتی ہیں.
یہ ہمارے جذبات کو متاثر کرتی ہیں. جذبات، سوچیں، دل کی باتیں، دل دیاں گلاں. تو ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ اپنے آرام کا یا اپنے سکون کا؟ آرام اور سکون میں کیا فرق ہے؟ آرام جو ہے وہ جسمانی ہے اور سکون جو ہے وہ روحانی ہے. تو پھر جب ہم جسم کو سکون دیتے ہیں تو نرم دبیز گدے، ریشمو، کم خواب اور وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوائیں، مگر نیند نہیں آتی ساری ساری رات، کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہیں. وہ ایک جسم اور روح کی جنگ لگی رہتی ہے. اس پر کیسے قابو پائیں؟ تو ہمیں پھر اس جسم کو کھلانا پلانا اس کا خیال رکھنا چاہیے، یا روح کو بھی ہم کھلا پلا سکتے ہیں، روح کو بھی کھلا پلا سکتے ہیں؟ کوئی روح کی بھی غذا ہے کیا؟ روح کی غذا صرف موسیقی ہے؟ اور کیا ہمارے یہ جو جسم ہے اس کی زبان صرف رقص ہے؟ تو یہ کون سی چیز ہے جو ہم اپنے جسم کو کھلائیں؟ ذائقوں سے تو ہم واقف ہیں، خوشبوؤں سے تو ہم واقف ہیں، مگر روح کی غذا آخر کیا ہے؟ اور اس کو کھلانا پلانا کیوں کر ضروری ہے؟ کیونکہ آخر کار یہ روح کہیں سے آئی اور کچھ سیل، کچھ خلیے اکٹھے ہو گئے تھے. جب ان میں روح آ گئی تو دھڑکتا دل دھڑکنے لگا. اور کیا دل صرف دھڑکتا ہے؟ دل صرف ایک پمپنگ ہے، آرگن پمپنگ مشین ہے، یا دل کا بھی دماغ ہوتا ہے؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دل کے اندر بھی 40,000 ایسے نیورونز ہیں جو دل کا دماغ ہے. دل کی بھی ایک زبان ہے جو فیلنگز محسوس ہوتی ہیں. دل اپنی ساخت بدل لیتا ہے جب وہ غم میں ہوتا ہے. دل جب خوشی میں ہوتا ہے تو اس کا وہ بھر جاتا ہے، سینہ پھول جاتا ہے خوشی سے. خوشی سینے میں سما نہیں پاتی تو دل بھی تو سینے میں دھڑکتا ہے. تو دل کا تعلق کوئی روحانی تعلق ہے، اور دماغ کا تعلق کس سے؟ ہمارے اندر 46 کروموسومز ہیں، 23 کے 2 سیٹس، 23 باپ کی طرف سے، 23 ماں کی طرف سے. اور چمپینزی بندر میں 48 ہیں. تو پھر انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اس کے اندر تو زیادہ کروموسومز ہیں. کیونکہ انسان ڈارون کے مطابق ایوولوشن سے، ارتقاء سے بنا، یعنی اس کے آباء و اجداد بندر تھے. جبکہ ماڈرن سائنس اب اس بات کی گواہی دے رہی ہے کروموسومل ڈی این اے لیول پر کہ بندر انسان کے آباء و اجداد نہیں تھے. انسان الگ سے تعمیر ہوا تھا، انسان الگ سے اس میں روح پھونکی گئی تھی. اس کے 46 کروموسومز ہیں، وہ بندر سے نہیں بنا. اور انسان کا نمبر 2 کروموسوم اس بات کی چیخ چیخ کے گواہی دیتا ہے کہ یہ حیوان ناطق جو بات کر سکتا ہے، کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، وہ بندر کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ جو بندر کے ایکسٹرا 2 کروموسومز تھے، ان کی ایلیلز، ان کی ترتیب چینج کر کے سیکنڈ کروموسوم جو بڑا کروموسوم ہے وہ 2 وہاں سے جو بندر میں نہیں ہے، وہ انسان کا سیکنڈ کروموسوم ہیوج ان سائز ہے،
اور اس کی وجہ سے وہ بات چیت کر سکتا ہے، اور اس کا یہ فرنٹل لوب ہے جس میں کہ وہ ایک آنے والے وقت کے متعلق قیاس کر سکتا ہے، سوچ بچار کر سکتا ہے۔ تو انسان کی روح جو ہے اس کو جب ہم فیڈ کریں گے تو وہ کہاں سے فیڈ ہوگا؟ یہ انسان کا جو 7th کروموسوم ہے، وہ انسان کے اندر جو گریٹیٹیوڈ، تشکر ہے، اور جو سمپتھی ہے، کسی کی ساتھ کائنڈنس، کسی کے ساتھ اچھا سلوک، اور کسی کے درد کو اپنا درد سمجھنا، ایمپتھی۔ سمپتھی صرف اوہو آپ کے ساتھ یہ برا ہوا، ہائے ہائے، مگر ایمپتھی کہ اس کے درد کو خود پہچاننا ایسے جیسے وہ درد مجھے ہو رہا ہے، اور کائنڈنس کہ اس کا مداوع بھی کرنا، اس کی مدد کرنا۔ یہ اسپرچویلٹی ہے، یہ روحانیت ہے، یہ انسانیت ہے، یہ انسان کی معراج ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔